الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادران اسلام، پچھلے 2 جمعہ سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اولاد کی تربیت علم کے ذریعے سے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. والدین کے اوپر اولاد کے جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی اتنی عمر ہو جاوے کہ جس میں وہ پڑھ سکے لکھ سکے، تو والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے تعلیم کی فکر کرے، دینی اور دنیاوی دونوں. فرق یہ ہے کہ دینی تعلیم یہ مقصد زندگی ہے اور دنیاوی تعلیم یہ ضروریات زندگی. یہ بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. دنیاوی تعلیم کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ہاں لیکن دنیاوی تعلیم ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اپنے اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم کے حوالے کر دینا اور دینی تعلیم سے محروم رکھنا، یہ غلط اور برا ہے. اور نہ آدمی اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناوے، ضرورت ہے، انجینئر بنے، ضرورت ہے، اور کوئی ڈگری حاصل کرے، ضرورت ہے، لیکن دین کی تعلیم کے ساتھ، دینداری کے ساتھ جتنا یہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری اولاد ایماندار رہے، دیندار رہے. صرف اسکولوں کے حوالے کر دینا اور اسی کو اہمیت دے دینا، اسی کو عظمت دے دینا اور دین کی تعلیم کو بیکار سمجھنا، بے مقصد سمجھنا، یہ بہت بڑی اور بری چیز ہے. ورنہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کی حد کے اندر رہ کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانا، یہ ہمارا مذہب اور ہماری شریعت سے انکار نہیں کرتی، منع نہیں کرتا.
لیکن صرف بچوں کو اسکولوں کے حوالے کر دینا کہ جس میں اس کے عقائد کا بھی دیوالیہ نکل جاوے، اس کے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاوے، اس کی کوئی باز پرس نہ ہو، اور صرف ہماری نظروں میں دنیا ہی دنیا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچہ جب اس عمر کو پہنچ جاوے کہ جس میں وہ کچھ لکھنے کی اس کو اندر صلاحیت پیدا ہو جاوے، کچھ سمجھنے کی، کچھ پڑھنے کی۔ عام طور پر 5 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو وہ کچھ پڑھنے لگتا ہے، لکھنے لگتا ہے، بلکہ اب تو یہ ترقی یافتہ دور ہے۔ 2 سال کا بچہ ہم سے زیادہ اچھا موبائل چلا لیتا ہے، اور تربیت کے بعد میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچہ جب 5 سال کا ہو جاوے، 7 سال کا ہو جاوے، تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کا شوق دلاؤ، نماز سکھاؤ، نماز کی اہمیت اس کے دل کے اندر پیدا کرو۔ اور جب 10 سال کا ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، حالانکہ ابھی یہ شریعت کا مکلف نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، شریعت کے احکام اس کے اوپر عائد نہیں ہوئے ہیں، لیکن آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ بچپن ہی سے اس کو شوق دلانے کا اس کو حکم دیا گیا، اور جب 10 سال کا ہو جانے پر نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا۔ جب بچہ 15 سال کا ہوگا اور جب وہ مکلف بن جائے گا شریعت کا، اور جب اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، اب بچپن ہی سے 7 سال ہی سے والدین اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ جب 15 سال کا ہو جائے گا اور شریعت کی طرف سے وہ مکلف ہو جائے گا، اب اس کو نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، بچپن ہی سے عادت بن جائے گی۔ لیکن یہ 5 سال 7 سال سے لے کر کے 15 سال تک کا جو بچپن کا جو زمانہ ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا اور بچے کی تربیت کرنے کا، اس میں والدین ایسی غفلت برتتے ہیں کہ پھر بچہ مزاج کے اعتبار سے ایک آزادانہ طبیعت رکھنے والا ہو جاتا ہے، پھر چاہے لاکھ کوشش کرے نہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کر سکتا ہے، نہ دنیا کی صحیح تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے بچے کی زندگی کو بیکار کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آج دین کی تعلیم نہ دلانے کا ایک سبب، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہی پرانی رسم جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی کہ علم حاصل کر کے کیا کرے گا، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد بھی انسان کے سامنے دنیا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، اس کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ظاہر میں ہمیں کوئی زیادہ تنخواہیں نظر نہیں آتی ہیں، دنیاوی نفع جس کو ہم نفع سمجھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اس لیے دین کی تعلیم حاصل کرانے میں بھی دنیا سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کر کے کیا کرے، کھائے گا کیا، کمائے گا کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے، خصوصاً بچوں کو، اور قرآن نے اس کی وجہ یہ بتلائی، خشیت املاق، کیا؟ افلاسی اور مفلس ہونے کے ڈر کی وجہ سے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو کھلائیں گے کیا، جیسا کہ اللہ پاک نے اس کو کانٹریکٹ دے دیا اور روزی دینے کا۔ حالانکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ابدیت اور بندگی کے فرائض کی انجام دہی، جس کو قرآن نے صاف اعلان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جن اور انس کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ روزی کمانے کی فکر کے اندر لگ جاوے، اور یہ بھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ بہت بڑا رزاق، روزی دینے والا اور بڑی طاقت والا روزی دینے کے معاملے میں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ جتنے جاندار اللہ کی زمین کے اوپر چلتے ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، دنیا دار الاسباب ہے، کسی نہ کسی سبب اور ذریعے سے اللہ پاک ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کے مقدر کی روزی اس کو پہنچ کر کے رہے گی۔ جس کی تنخواہیں 5 لاکھ روپے ہیں وہ بھی 2 روٹی کھاتے ہیں، جس کی تنخواہ 5,000 ہے وہ بھی 2 روٹی کھاتے ہیں۔ انسان زیادہ کمانے سے زیادہ کھا نہیں سکتا ہے، اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لے لیا۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا، لوگ اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے، کریں گے کیا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ تو اولاد کو قتل کر کے یہ چند روزہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے، یہی ہوتا تھا کہ اولاد کی زندگی ختم کر دیتے تھے۔ لیکن آج اسی رسم کا مزاج رکھنے والے اور زمانے جاہلیت کی اس جہالت کو اپنے دماغوں میں لینے والے مسلمان بھی کہ علم پڑھا کر کے کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، کریں گے کیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ لوگ تو صرف اولاد کو قتل کر کے یہ چند روزہ زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے، لیکن ہم دنیاوی زندگی کے خاطر اخروی زندگی ہماری اولاد کی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، علم سے محروم رکھ کر کے، دینی تعلیم سے محروم رکھ کر کے۔ اور اسی میں سے یہ بھی ہے ضبط تولید، منصوبہ بندی، نسل بندی کہہ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر دیتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نانو کٹم سکھی کٹم ایمان والا، یہ تو یہ جہالت کا نعرہ ہے، زمانے جاہلیت کا، یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین اور ایمان یہی ہے کہ نانو کٹم سکھی کٹم، اولاد کم ہوگی تو روزی زیادہ ہوگی، اور زیادہ کٹم ہوگا بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے کیا، یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور شرعی عذر نہیں ہے اور آدمی یہ کرتا ہے نسبندی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اولاد کے قتل کرنے کا تو اس کو اتنا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی مذمت اور اس کی برائی اپنی جگہ پر۔ نسل کو کم کرنے کی چیز، نسل زیادہ نہ ہو، ہمارے اولاد کا سلسلہ ختم ہو جاوے، یہ ذہن رکھنے والے۔ اسی طرح یہ دین کی تعلیم نہ دیتے ہیں، نہیں دلواتے ہیں بچوں کو اور نہیں پڑھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھائیں گے کیا اور کھلائیں گے کیا۔ ہماری نظروں کے سامنے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ارے بھائی دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر صحیح عقائد نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، اور چاہے دنیا کی کون سی بڑی سے بڑی ڈگری بھی حاصل کر لی اور لاکھوں روپے کما رہا ہے، وہ کہاں تک، موت کے بارڈر کے اوپر سب ختم ہو جانے والا ہے۔ مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی دینداری کی فکر کر۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرانا کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دینداری کے ساتھ سب سے پہلے میرا بچہ دیندار بنے، ایماندار بنے۔ صرف اسکولوں کے حوالے کر دینا اور اس کی خبر گیری نہ کرنا، اور ہمارے بچے کے عقائد کا بھی دیوالیاں نکل جاوے، ایمان بھی خطرے میں پڑ جاوے، یہ والدین کی باز پرس ہوگی، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔
اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. بچے کھائیں گے کیا؟ علم حاصل کر کے کریں گے کیا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، اس لیے ہم کو حنفی کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے ہم کس کے مسلک پر چلتے ہیں. دنیا میں مشہور 4 امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ان چاروں میں سے کسی کی بھی جو تقلید کر کے چلتا ہے، جس کے مسلک پر چلتا ہے، وہ صحیح ہے اور معتبر ہے. اگر چاروں میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں ہے تو پھر وہ مردود ہے. تو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کے مسلک پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اصل نام آپ کا نعمان ہے، نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم آپ کا لقب ہے اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. اللہ نے بہت بڑا علم دیا تھا، بہت بڑا علم دیا، بہت بڑے فقیہ تھے. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہا پیدا ہوئے. زبردست اللہ نے علم دیا تھا. میں آپ کے ایک شاگرد کا قصہ بیان کر کے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد کیا بن سکتی ہے. آج ہم احساس کمتری کے اندر مبتلا ہیں. چند کوڑیوں پیسوں کے لیے ہم ہماری اولاد کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. ادھر ادھر کاروبار میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں لگا دیتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں ایک مرتبہ مہمان تشریف لائے، تو مہمانوں کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ منگوایا ہوٹل سے. جیسے ہم مہمان کے لیے چائے منگواتے ہیں، دودھ منگوایا. اس ہوٹل میں ایک چھوٹا سا بچہ معصوم کام کرتا تھا. ایک پلیٹ کے اندر، تشتری کے اندر، پیالوں کے اندر دودھ لا کر کے امام صاحب کے مہمانوں کے سامنے رکھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند آیا. کتنا پیارا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اور اس انداز سے وہ دودھ لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا واپس آپ ہی آنا اس کپ کو اٹھانے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کپ اٹھانے کے لیے بچہ آیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا نام ہے آپ؟ کہا کہ میرا نام یعقوب ہے. کس کے بیٹے ہو؟ ابراہیم کے. کون ابراہیم؟ تو فلاں جو مرحوم ہو گئے، انتقال جن کا ہو گئے. یتیم بچہ تھا، چھوٹا بچہ، باپ انتقال کر چکا تھا اور ماں بیوہ تھی. اچھا آپ اتنے معصوم ہیں، یتیم ہیں، آپ کا باپ انتقال کر چکا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس ہوٹل کے اندر کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اور ایک ہفتے کے اندر مجھے 1 درہم ملتا ہے، اور ہفتے کے بعد جا کر کے والدہ کو دیتا ہوں، جس کے اوپر ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ یہاں میرے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، آپ کو اللہ بہت بڑا رتبہ دے گا، بہت بڑا مرتبہ دے گا. تو بچے نے کہا پھر ہم کھانے پینے کا کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اگر ہوٹل والا تجھے 1 درہم دیتا ہے تو میں 2 دوں گا، اگر ہوٹل والا 2 دیتا ہے تو میں 4 دوں گا، لیکن تو یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. وہ بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، ہوٹل چھوڑ دی. 1 ہفتہ ہوا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم کے بجائے 2 درہم دے دیے اسے. اب وہ حسب معمول گھر پر گیا، والدہ کو دیا. والدہ خوش ہوئی، لیکن والدہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ماجرا یہ ہے. والدہ نے یہ سمجھا کہ ہوٹل والے ابھی تک 1 درہم دیتا تھا، اب 2 درہم دیے ہیں. تو والدہ جو ہے ہوٹل والے کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بچے کی تنخواہ ڈبل کر دی، 1 کے بجائے 2 درہم دے دی. ہوٹل والے نے کہا کہ کس بات پر آپ شکریہ ادا کرتی ہو؟ آپ کا بچہ تو میرے پاس 2 بار آیا ہی نہیں. تو اچھا آتا نہیں، کہاں ہے؟ تو پتہ نہیں، آج بھی نہیں آیا ہے. ہوٹل والے نے کہا کہ فلاں مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، اس کے پاس جاؤ، وہاں وہ پڑھتا ہے، وہ بیٹھے.
اس بچے کی والدہ وہاں پہنچی، دیکھا یعقوب تو یہ تو مولانا کے پاس، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اجازت لی اور بات کی۔ والدہ نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کے اوپر ظلم کر دیا، میں آپ کا شکریہ تو ادا کرتی ہوں کہ آپ نے 1 کے بجائے 2 درہم دے دیے میرے بیٹے کو، لیکن آپ تو مولوی ہیں، آپ کب تک دیتے رہیں گے؟ اور میرے بچے کی لائف کا کیا؟ میرے بچے کے اوپر آپ نے ظلم کر دیا، میرا بچہ آگے چل کر کے کیا کھائے گا؟ مجھے پڑھانا نہیں ہے۔ والدہ نے اٹھا کر کے پھر دوبارہ ہوٹل کے اندر رکھ دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مہمان آئے اور مہمانوں کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ منگوایا، وہی بچہ پھر دودھ لے کر کے آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے، کتنی مزدوری ملتی ہے؟ کہا کہ 3 درہم مل رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے 5 لے لینا، تم بچے یہاں بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے، اللہ تجھے بہت بڑا رتبہ دے گا۔ اب دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ دوبارہ والدہ کو پتہ چلا، پھر آئی، امام صاحب آپ نے میرے بچے کے اوپر ظلم کیا ہے، آخر میرا بچہ کیا کھائے گا، کیا کرے گا، مولوی بن کر کے کیا کرے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ میری بڑی بہن ہیں، بڑے اکرام کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بچے کو میرے پاس رہنے دیجیے اور اس کو پڑھنے دیجیے، یہ کھائے گا کیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بچہ وہ خوراک کھائے گا جو زمانے کا بادشاہ بھی نہیں کھاتا ہوگا۔ اچھا، اب والدہ چلی گئی۔ یہ یعقوب ابن ابراہیم جو بچہ تھا چھوٹا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف، قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دنیا نے ان کو یہ نام دیا، اور بغداد کے اندر ہارون رشید کے زمانے میں یہ سب سے پہلے قاضی بنے بغداد کے اندر، عباسی دور کے اندر، اور پوری سلطنت اسلامی سلطنت کے قاضی بنے۔ اور عباسی دور میں اسلامی سلطنت کتنی بڑی سلطنت، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ خلیفہ وقت جب کوئی بادل جاتا تھا تو بادل کو دیکھ کر کے وہ یوں کہتا تھا کہ یہ بادل جہاں بھی برسے گا اور اس بادل کے برسنے کی وجہ سے جو زمین میں غلہ پیدا ہوگا اس کا خراج ہماری سلطنت میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی اسلامی سلطنت، اور اسلامی سلطنت کے یہ سب سے پہلے قاضی القضات بنے، جج بنے ہارون رشید کے زمانے میں۔ تھا کہاں؟ ہوٹل میں، 1 درہم تنخواہ تھی، والدہ بیوہ تھی اور اس کے اوپر اس کا گزر بسر تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر اپنے پاس بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے پیالہ پیش کیا فالودہ، جس کے اندر بادام، کاجو وغیرہ کھانے کے لیے پیش کیا۔ ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے فرمایا، اصل نام امام یعقوب ہے، یعقوب ابن ابراہیم۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ ہفتے میں 1 مرتبہ خوراک ہم کو ملتی ہے بادشاہ ہونے کے باوجود، اور آپ کو ہر دن پیش کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی امام ابو یوسف، قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے چمچی گر گئے، چمچ، اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ہارون رشید نے فرمایا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا آپ کو یہ کھانا پسند نہیں ہے، یا آپ کے اکرام میں ہم نے کوئی کمی کی؟ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، رحمہ اللہ علی استادی، اللہ پاک میرے اس استاد کے اوپر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر رحم فرماوے کہ ایک وقت میری والدہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بچے کو میرے پاس پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا ایسی خوراک کھائے گا کہ زمانہ کا بادشاہ بھی نہیں کھاتا ہوگا۔ آج میں نے یہ وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں نے میری آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ تو میرے دوست اور بزرگوں، دنیا دارالاسباب ہے، کسی نہ کسی سبب اور ذریعے سے اللہ پاک ہر ایک کی مقدر کی روزی دے دیتا ہے۔ ہم اپنے اولاد کو کم نہ سمجھیں، اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کر، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم اس کو آوارہ نہ چھوڑ دیں، ہم اس کو موبائلوں کے حوالے نہ کر دیں، ہم اس کو خالص اسکولوں کے حوالے کر کے مطمئن نہ ہو جاوے۔ بہت سی اسکولوں کے اندر، اسکول کے آڑ کے اندر ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔
دنیاوی تعلیم دلانا یہ کوئی منع نہیں ہے، شریعت کے حد کے اندر رہ کر کے اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرواؤ، لیکن سب سے پہلے بچہ میرا ایماندار بنے، دیندار بنے، مسلمان ہو کر کے جیے، اس کی فکر کرنا، کوشش کرنا ہر والی کی جوابداری اور ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو۔ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور دین کی تعلیم کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، اس کی عقل بیکار ہو جائے گی۔ وقت تو ہو گیا ہے، لیکن ایک مختصر واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ آج مجھے علم کے موضوع کے اوپر جو مسلسل 3 جمعہ سے بات ہو رہی ہے، اس کو مجھے سمیٹنا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ادارے میں جامعہ امینیہ میں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دہلی کے اندر ایک انگریز آیا، چھوٹا سا بچہ ساتھ میں لے کر کے۔ اب انگریز کا بچہ کیسا ہو، سر کے اوپر انگریزی بال اور ٹائی وغیرہ، اس کے کپڑے سارا۔ آ کر کے وہ انگریز نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کہا، یہ پیر ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، کہا کہ تم کیا پڑھاتے ہو بچوں کو، یہ فارسی اور عربی اور اردو پڑھا کر کے تم بچوں کو بیکار کر دیتے ہو، اس کو سائنس پڑھاؤ، اس کو انگریزی پڑھاؤ، تاکہ اس کی عقل کھلے اور یہ عقل مند بنے، ہوشیار بنے۔ یہ کہہ کر کے انگریز نے اپنے بچے کے سامنے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ میرا بچہ کتنا عقل مند ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو تو سمجھانا پڑے گا۔ اچھا، آپ کے بچے کی عقل بہت تیز ہے انگریزی پڑھنے کی وجہ سے۔ سامنے ایک تالاب تھا، حوض جس کو ہم کہتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے اس حوض کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ یہ سوال کرنا تھا کہ بچے کی پیشانی کے اوپر پانی آ گیا، اور بچے کا باپ جو انگریز تھا وہ بھی اوپر نیچے ہونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے دیکھنے لگا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، حوض کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں، کیا جواب دے؟ نہیں جواب دے سکا، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بلایا، بیٹا ادھر آ، اس حوض کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ اس بچے نے، اس طالب علم نے، اردو عربی فارسی پڑھنے والے نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ حضرت اگر پیالہ اتنا بڑا ہے، حوض کے برابر اگر پیالہ ہے تو 1 پیالہ پانی ہے، اور حوض کا آدھا پیالہ ہے تو 2 پیالے پانی ہے۔ یہ طالب علم کا جواب سن کر کے انگریز نے راہ اختیار کر چلا گیا۔ تو دنیاوی تعلیم کی اتنی اہمیت لوگوں کی دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ دینی تعلیم کو بیکار سمجھنے لگے ہیں اور پڑھنے پڑھانے والوں کو ذلیل سمجھنے لگے ہیں، اور ایسا ہوگا قرب قیامت۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن اور حدیث کی قدر ہونی چاہیے، پڑھنے پڑھانے والوں کی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت ہونی چاہیے، ہم اپنے اولاد کی فکر کریں، دینی تعلیم ان کو دلواوے، ہمارا بچہ اچھا سے اچھا حافظ بنے، اچھے سے اچھا مولوی بنے، قاری بنے، قرآن کا علم رکھنے والا ہو، حدیث کا علم رکھنے والا ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔